نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں ختم نبوت فورم کراچی کے منتظمین کا اور عہدیداران کا دل کی گہرائی سے شکر گزار کہ انہوں نے وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ خوبصورت محفل سجائی اور یہ ایک تسلسل سے یہ سلسلہ جاری، اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے دیگر خطابات بھی سنے اور حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی جامع، فکر انگیز اور دل افروز خطاب سماعت کیا، جس سے حوصلہ بھی بڑھا، معلومات میں بھی اضافہ ہوا، نفس مسئلہ سمجھنے بھی مدد ملی اور ایک قانونی حیثیت جو ہے وہ بھی پوری طرح اجاگر ہوئی۔ حضرات مکرم، میں اس مجمع میں ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے دلائل دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دلائل وہاں دیے جاتے ہیں جہاں کوئی منکر ہو، جہاں پر سب ماننے والے ہوں وہاں پر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے سے پہلے جو ہم لوگوں کا ایک عمومی مزاج ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی علماء کا اختلاف ہو، لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ چیز غلط ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو ہمارا عمومی رویہ ہوتا ہے کہ جناب یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑنا، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ کی نماز ادا کرنی ہے، باقی یہ مولوی اگر صحیح ہے غلط ہے یہ اللہ جانے، یہ بندہ جانے، تو ہمیں اس درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک قادیانیوں کا آئینی طور پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک بہت سے مسلمان قادیانیوں کے بارے میں بھی اسی قسم کی فکر کا شکار رہتے تھے کہ یہ جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا انکار تو وہ نہیں کرتے، قرآن کو وہ بھی مانتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اذانیں وہ بھی دیتے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ وہ ہے، یہ ایک مسئلہ ختم نبوت کا اور وہ بھی خاتم النبیین کا صرف معنی میں کہیں اختلاف ہے، یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں مولویوں میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک بہت عمومی سوچ پائی جاتی تھی، لیکن جب پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تو اب پھر کسی اگر مگر کی چوں چرا کی گنجائش نہیں بچی، اور اب اس مسئلے کے بارے میں ہمیں یہ اطمینان بھی رکھنا چاہیے کہ اس آئین کے معاملے کو کوئی عدالتی فیصلہ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتا، وہ تو آئینی ترمیم ہی خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف بیٹھ کے all those in the favors of the motion میں سے آئے اس طرح بات نہیں بنتی، بلکہ آئینی ترمیم کے لیے تو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن جس طرح حضرت قبلہ مفتی صاحب نے عدالت میں جا کر اس کا تحفظ کیا، اس سے ان امکانات کی بھی نفی ہو گئی کہ جہاں پر وہ اپنے لیے کوئی چور دروازے تلاش کر رہے ہوں اور پہلے سے وہ پریسیڈنٹس جس کو نظیر کہتے ہیں قانونی زبان میں، کہ ایسی کوئی نظیر پیش کر دی جائے جس کو پیش کر کے آگے گڑبڑ ہو، تو ایسے تمام دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ چونکہ وقت ایسا ہے کہ مجھے اپنی گفتگو کو زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، میں صرف اس فورم پر حاضری کی مناسبت سے چند ایک گزارشات ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ میری گفتگو وہ چند منٹ سے آگے نہیں چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ تسلی دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کئی گھنٹوں سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ایسے میں اس سے پہلے کہ صبر کا پیمانہ چھل کے، اور اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ ہنتے مغرور لہو، مجھے خود ہی آپ سے اجازت طلب کر لینی چاہیے۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔
اب نبی تشریف لائے، ہمارے لیے مسئلہ کہ اب کیسے پہچانے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں سے بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے احکام ماننے ہیں، اور یہ جھوٹا ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے؟ اس بارے میں بھی ہمارے دین اور مذہب نے کوئی ابہام نہیں رکھا، بلکہ علماء نے بھی رہنمائی فرمائی اور دین نے بھی اصول متعین کر دیا کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ معجزہ نبی کی پہچان کیوں ہے؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیے، نبی پر ایمان لانا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا، اس کے لیے یہ اردو کا لفظ پہلے ذرا مشکل تھا، اب میرا خیال ہے سب مفہوم سمجھتے ہیں، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لائیں۔ تو نبی پر ایمان لانا جب ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو اس کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے سب برابر ہوں، وہ اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، امیر غریب، عالم جاہل، اور ذہین اور کن ذہن غبی، یہ فرق یہاں پر کوئی میٹر نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر نبی پر ایمان لانے کے لیے کوئی دلیل ایسی ہوتی جس کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہوتا، تو جو علم حاصل نہیں کر سکے ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی، جی میں علم حاصل نہیں کر سکا، میں مکتب مدرسے کا رخ نہیں کر سکا، مولا تو نے مجھے اس علاقے میں پیدا کیا جہاں یہ علم کے حصول کا چلن نہیں تھا، تو میرا قصور کیا ہے؟ اسی طرح اگر نبی کی پہچان کے لیے وہ عقل ضروری ہوتی تو جو بہت زیادہ عقل مند نہ ہوتا، ذرا کن ذہن ہوتا، غبی ہوتا، کم فہم ہوتا، وہ بھی کہہ دیتا کہ مولا یہ عقل دینا تو تیرا کام ہے نا، اگر مجھے اتنی عقل دے دیتا میں بھی نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا، اب مجھے اتنی عقل نہیں دی تو میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی کی پہچان ایسی ہے کہ جہاں نہ علم سے فرق پڑے اور نہ عقل سے فرق پڑے، وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے، نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی سمجھ میں آتا ہے، اور نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر معجزہ نبی کی پہچان ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن علماء نے وضاحت فرمائی کہ میرے آقا کریم کے تمام معجزے سر آنکھوں پر، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا، میں تھوڑا تردد کا شکار ہوا، تذبذب سے دوچار ہوا، سوچنے لگا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، قرآن کو اللہ آقا کریم کا معجزہ مانتے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ ہونا یہ ایسی بات ہے جو ہمیں ثابت کرنی پڑتی ہے، جو منوانی پڑتی ہے، جس کے لیے ہمیں دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہ مشکل راستہ کیوں چنا؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ ہم کہہ دیتے سب سے بڑا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سب سے بڑا معجزہ ہے سورج کو الٹے پاؤں پھرانا، سب سے بڑا معجزہ ہے محض اشارے سے بادلوں کو پھاڑ کے رکھ دینا؟ تو اگر یہ سب سے بڑے معجزے ہم کہتے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، اور قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں۔ تو قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار دینے میں حکمت کیا ہے؟ میں عرض کروں گا یہ بات سمجھنے کی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ دیکھیے، علماء تو جانتے ہیں، عوام سے درخواست ہے، یہ جو جملہ ہے ذرا اس پر تھوڑا سا توجہ رکھیں، فوکس رکھیں۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس زمانے، اس علاقے اور اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کا بچش میں خود مشاہدہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کے معجزوں کو، پھر جن کے لیے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جن کے دلوں پہ مہر لگی رہتی ہے وہ راندہ درگاہ رہتے ہیں۔ بہرحال جو نبی جس علاقے، جس قوم، جس زمانے کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس علاقے، اس قوم اور اس زمانے کے لوگ اس کے معجزوں کو خود دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا تھا تو یارو کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے۔ جس طرح ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں کہ آؤ بھائی اسلام کے دامن میں پناہ لے لو اور جنت کے حقدار بن جاؤ اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ کے نبی پر ایمان لے آتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لائیں گے نا، تو ہم اسے قرآن پیش کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کا معجزہ ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو یہ مسئلہ آج بیان نہیں کیا گیا،
کہ جناب یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ جب سے بات چلی آ رہی ہے ختم نبوت پر پہرا اسی وقت سے دیا جا رہا ہے۔ اور صرف ایک بات مزید ذرا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بات کہی تھی، اس کی کے لیے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی ہے، وہ بھی ذرا وقفے سماعت کرتے چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک ختم نبوت پر پہرا دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا تو خود رب کائنات ہے، لیکن یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اگر ہمیں بھی اس میں اپنی کوشش اور اپنے عمل کا حصہ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ دیکھیے جب جنگ یمامہ ہو رہی ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہے، تو اس لیے اس جنگ کا ذکر موضوع سے کوئی تجاوز بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ خلیفۃ الرسول میں اور عرض کرتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر اتنے کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں فوری طور پر حکم دیں کہ قرآن کو جمع کیا جائے، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہم کہیں قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب جو سوال جواب ہوئے اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا شرح صدر ہوا، اور پھر آپ نے کس طرح زید بن ثابت کو بلایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی اور ان سے بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور آپ جانتے ہیں اس پر کلام کرنا مقصود نہیں، اور یہاں پر بدعت اور سنت کے حوالے سے جو آپ دلائل دیتے ہیں اس کی طرف جانا بھی مطلوب نہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ وقوعہ فرض کیجئے آج ہوتا اور عمر فاروق آ کر کہتے کہ جناب دیکھیے اتنے کثرت سے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں، جلدی قرآن مجید کی حفاظت کا حکم دیا جائے، تو آج کل تو ماشاءاللہ فتویٰ لگتا کہ جناب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ کو اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں، اور وہ وعدہ جو قرآن میں موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود رب نے لیا ہے، تو تمہیں اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں ہے، اور تم کس اندیشے کا شکار ہو کہ ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم رہ جائیں گے؟ تو تم ایسا کرو دوبارہ کلمہ پڑھو، نکاح بھی دوبارہ جا کے پڑھاؤ، تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج کل تو ہم اسی انداز سے فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا، وہی جو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جس کام کا ذمہ رب نے خود لیا ہو اور اس کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہو، وہ کام بھی رب کائنات لیتا اپنے بندوں سے، اور جس سے لیتا ہے پھر یہ اس کے لیے اعزاز و افتخار کی بات ہے۔ حضرات مکرم، ہمارے دنیا میں رشتے ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، ظاہر ہے ہر رشتے کا اپنا احترام ہوتا ہے، ہر ایک سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جیسے والدین ہوتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتے ہیں، زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتے ہیں، خون پسینہ جلاتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، کبھی جھڑکیاں سنتے ہیں، نہ جانے کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بچوں کی ضرورت پوری کر سکیں، مشکلات میں ان کا ساتھ دے سکیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب جیسے باپ ہے وہ بچوں کے کام آ رہا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا مرحلہ ہو جہاں باپ کی اپنی جان پر بن پڑے یا اس کی اپنی عزت داؤ پر لگے یا کہیں خاندانی وقار سامنے آ رہا ہو، تو پھر بچوں کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے، ان پر سرزنش بھی کی جاتی ہے، سختی بھی کی جاتی ہے، پھر ان کا ساتھ دینے سے ہاتھ بھی کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں دراصل بتانا یہ چاہتا تھا کہ رب کائنات نے جو فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین اور ایک مرد کا باپ ہونے میں آخر یہ تقابل، یہ توازن، اس کی حکمت کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا چیز ایسی تھی جس کی وضاحت کی ضرورت پڑی؟ تو یہاں پر رب کائنات نے گویا ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، یہ میرا محبوب کوئی صرف باپ نہیں ہے کہ کبھی موقع پڑے تو تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے، کبھی خاندانی وقار کے لیے، کبھی اپنی عزت و ناموس کے لیے، کبھی اپنی راحت و سکون کے لیے، کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، نہیں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، ارے وہ تو نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ باپ کے اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو تم اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے دیگر عزیز و رشتہ داروں سے امید کے رشتے جوڑ لیتے ہو نا، لیکن جو آخری نبی ہے جو اس کے بعد تو تم کسی اور سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے یاد رکھو وہ باپ نہیں ہے بلکہ وہ آخری نبی ہے۔ ہر امید کا رشتہ، ہر توقع اور ہر راحت و سکون کی امید وہ وہیں سے جڑی ہوگی، تو اس لیے میرا محبوب وہ میرا آخری نبی ہے، اس کے دامن میں پناہ لے لوگے، یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔